ختم کرنے کو عبادتوں کی طرح پہلے میں یہ کام کرتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہلے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، آئیے اس بزم پر نور میں ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور صاف صاف اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم جو کہ سر چشمے رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزین رحمت و برکت، ذخیر حکمت و معزت، معدان احکام و شریعت، مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث صلاح و تقوی اور فارق حق و باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے، ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرآت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پہنچا وقت کی تمام فرض واجب سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کا عرض ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنما منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل عطا بخشتے ہیں کہ قرآن کریم کو پانے کے بعد چھوڑنا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں۔ یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ محترم حضرات، وہ قرآن کریم جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھا مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جن کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص ہوا ہے، تم میں سب سے اعلیٰ ترین شخص ہوا ہے، تم میں سب سے اچھا شخص ہوا ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے حسینہ تحفہ ملتا ہے جس نے 23 برس سے قلیل مدت میں پورے عالم و انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا شعرا حیران و شکر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے
بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جرم بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیاں گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی ندا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کا ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ سماکار داری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا وہ سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوتوں کو جلا بخشا. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام اللہ کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جن کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأوها. کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر کر پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر تم آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسا ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس غنا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو ان حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو راہ خدا بندی ہے، معدن حیات ہے اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشتا ہے پشتا کے مرجع چلی آ رہی تھی. دنیا جس کو ذلیل اور عقیق جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنے پر کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کھاتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان کے اعزاز ملا. جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے. قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.